السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ العبس۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ النازعات ختم کی تھی۔ تو سورۃ العبس کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے، اور عبس نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھائی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ العبس رکھا۔ سورۃ العبس کے مضامین: اس سورت میں اللہ پاک کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی کہ لوگوں کے درمیان مساوات رکھا جائے۔ اس کی پہلی آیت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں ام مکتوم کا واقعہ بیان کیا کہ قرآن کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیات کی عظمت اور شان بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے بارے میں دلائل بیان کیے گئے۔ پھر قیامت کے دہشت ناک منظر بیان کیے گئے۔ نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں کا عذاب بتایا گیا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا آپ کے پاس نابینا۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سنانے سے کون سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور سورۃ نازعات میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس صورت میں اللہ نے بڑے لطیف انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ اتنے میں ام مکتوم نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اس لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ان سرداروں کے ساتھ مشغول تھے، کیونکہ ان کو تبلیغ کا موقع کبھی کبھار ملتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کے ساتھ مشغول تھے کہ یہ صحابی پھر بھی دوبارہ آ سکتے ہیں۔ وہ بار بار ندا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے اثرات آ گئے، تو اللہ نے سورۃ العبس کو نازل فرمایا کہ آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن ایک بندہ جو آپ کے پاس تڑپ لے کر آیا ہے، وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس پر توجہ دی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا او یذکر، یا نصیحت حاصل کرنا، فتنفعہ الذکریٰ، پس وہ نصیحت فائدہ دیتی، اما من استغنی، پس جو لاپرواہ ہیں، فانت تصدی، آپ ان کی فکر میں ہیں،
وما علیکا اور نہیں ہے آپ پر اللہ یزکا کہ وہ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، واما من جاءکا اور جو آیا آپ کے پاس، یسعی دوڑتا ہوا، وہو یخشی اور وہ ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی آپ نے اس سے لاپرواہی کی، کلا انہا تذکرہ پس یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے اس کو حاصل کرے، فی صحف مکرمہ عزت والے صحیفوں میں، مرفوعات مطہرہ بلند اور پاکیزہ، بأیدی سفرہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ جو نیک لوگ ہیں، جو نیک فرشتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ ام مکتوم جو صحابی تھے ان کو پہلے مسئلہ بتاتے، کیونکہ یہ قرآن ہر ایک کے لیے نصیحت ہے اور اس کو پاکیزہ فرشتے لے کر آئے ہیں جو خود بھی نیک ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قتل الانسان مارا گیا انسان، ما اکفرا جو اس نے ناشکری کی، من ای شیء خلقا کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا، من نطفۃ ایک نطفے سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، فقدرا پھر اندازہ لگایا، ثم السبیل یسرا پھر آسان کر دیا اس کے لیے راستہ۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ انسان اپنی تخلیق کو دیکھے کہ میں نے انسان کو کیسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی، تو انسان یہی تبدیلیاں اپنے اندر دیکھ لے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اماتہ پھر ہم نے اس کو مردہ کیا، فاکبرہ پس قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء پھر جب چاہا انشرہ نکالا، کلا لما یقضی ہرگز نہ پورا کیا، ما امرا جو اس کو حکم دیا گیا، فلینظر الانسان پس دیکھے انسان الی طعامہ کھانے کی طرف، انا بے شک سببنا الماء ہم نے برسایا پانی، سبن برسانا، ثم پھر شققنا الارض چیرا زمین کو، شقاً چیرنا، فانبتنا پس ہم نے نکالا، فیہا اس سے حبہ سبزہ، وعنبا انگور، وقضبا اور ترکاری، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجوریں، وحدائق اور باغ غلبا گھنے، وفاکہۃ وابا اور پھل، وابا اور اناج، متاعا لکم سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس جب وہ آئے گی بڑی مصیبت۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیسے کیا، اور پھر زمین میں طرح طرح کی اللہ نعمتیں رکھی کہ یہ زمین انسان کے کھانے کا بندوبست کرتی ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان صرف اپنے پہ غور کر لے کہ میں نے کیسی خوراک کا بندوبست کیا، اور پھر خوراک وہ کیسے اس کی صحت کو بڑھاتی ہے، صحت کو اچھا کرتی ہے، تو انسان صرف اپنی تخلیق پر غور کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم جس دن یفر المرء بھاگے گا آدمی، من اخی اپنے بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور بیوی سے، و بنیہ اور بیٹوں سے، لکل امرئ ہر آدمی، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن یغنی عجیب حالت میں ہوگا، وجوہ یومئذ کتنے ہی چہرے اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے، ووجوہ یومئذ اور کتنے ہی چہرے اس دن، علیہا غبرہ ان پر گرد و غبار ہوگی، ترہقھا قترہ چھائی ہوگی ذلت، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الکفرۃ الفجرہ انکار کرنے والے گناہگار۔ اب یہاں قیامت کا منظر اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے،
اور ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی نمایاں ہو رہی ہوگی، اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو اس آخرت میں ناکام ہوں گے، اور وہ تھکے ہارے گرد و غبار ان کے چہرے پر ہوگی، اور ذلت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ تو ہمارا سورۃ العبس ختم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ حافظ۔